شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 21واں روزہ اور 22ویں تراویح مکمل کر لی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس پارے کے شروعات میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، سیل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اب رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس سلسلے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے مہر لگا دی کہ اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آنے والے۔ اس کے تعلق سے کچھ احادیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل ابتنى بیوتا فاحسنها واکملها واجملها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح جس نے ایک گھر بنایا اور اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا اور اس کو مکمل بنایا اور اس کے جمال اور حسن کا کیا ہی کہنا، ایک بہترین قصر، ایک محل بنایا الا موضع لبنہ، وہ پورا گھر تو اس نے تعمیر کر دیا، خوبصورت بھی ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی رکھ دی۔ بنانے والے نے کاریگری تو خوب دکھائی لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ کسی کونے میں ہے۔ فرماتے ہیں فجعل الناس یطوفون ویعجبہ البنیان، لوگ آتے رہے اور اس کا دورہ کرتے رہے، اس عمارت کو دیکھتے رہے اور پھر اس عمارت کی، اس بلڈنگ کی تعریف کرتے رہے، اس محل کی تعریف کرتے رہے کہ کیا ہی خوبصورت محل ہے، کتنا ہی بہترین یہ محل بنایا گیا ہے۔ فیقولون، اور اس انجینئر سے کہنے لگیں الا وضعت ہاہنا لبنا فیتم بنیانک، کاش تم نے یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی ہوتی تو پھر اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے، اس کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ یہ تم نے جو بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن یہ جو اینٹ کی خالی جگہ ہے اس کی وجہ سے یہ عمارت اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی داغدار نظر آ رہی ہیں۔ اگر یہ ایک اینٹ بھی رکھ دیتے تو پھر یہ محل مکمل ہو جاتا، پھر اس کی طرح کوئی مثال نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکنت انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قصر نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں۔ نبوت کا قصر یعنی محل، اس میں جو اینٹیں چنائی گئی ہیں وہ سارے انبیاء ہیں، ان کی رسالتیں ہیں، اور وہ ایک اینٹ جس سے یہ محل مکمل ہوتا ہے وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب اس محل میں، اس قصر نبوت میں کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی اب نہ کوئی اینٹ رکھی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی طرح کا اس میں کوئی اور چیز داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، آفاقی رسول، عالمگیر رسول، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہ خاتم النبیین، عربی زبان کا یہ گرامر ہے کہ جب کسی نام پر الف لام لگا دیا جائے
تو اس میں استغراق کا معنی آتا ہے، یعنی تمام کا معنی آتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، العالمین، اللہ رب العالمین کسی ایک دو جہاں کا رب نہیں بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ وہی اسلوب اللہ نے یہاں بھی استعمال کیا وخاتم النبیین، کہ قیامت کی دیواروں تک بس یہی رسول اور نبی ہیں، اب ان کے بعد کسی طرح کا کوئی بھی نہیں۔ یہ استغراق کا معنی، یعنی قیامت تک جتنا وقت اللہ نے بنایا ہے اس دنیا کے قیام کا، اس دنیا کے دوام کا، یعنی جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک کوئی رسول اور نبی نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، نہ کوئی کلی نبی نہ جزوی نبی، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، اور نہ ہی کوئی عین نبی نہ ہی کوئی ذلی نبی، کوئی شاگردی نبی بھی نہیں۔ جو قادیانیوں نے جو ایک عقیدے پر حملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں، لیکن ہمارا جو نبی ہے وہ ذلی نبی ہیں، یہ ان کے ماتحت ہیں، ان کے نیچے کام کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ہمارا جو قادیانی ہے، ہمارا جو نبی ہے وہ چھوٹا نبی ہے، وہ جزوی نبی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیے سارے چور دروازے اللہ نے بند کر دیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج کے نہیں، کل کے نہیں، صرف عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے، اور کائنات کی بقا تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء پر 5 چیزوں کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی، 6 چیزوں کے ذریعے، 6 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے دی گئی ہے، میرے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ یعنی بات مختصر اور اس کے معنی بہت زیادہ۔ قرآن کریم دیکھ لیجئے، اللہ نے نماز کے بارے میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے بارے میں اتنی کتابیں ہیں، اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے تو ایسی 10 مسجدیں بھر جائیں، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نمازوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ہر زبان میں لکھی گئیں، لیکن اللہ نے کتنا کہا؟ آتوا الزکوٰۃ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی الفاظ تھوڑے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ اور گہرا اور بہت دقیق اس کا معنی۔ اس کی جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا زیادہ اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ قرآن کریم ہی کو دیکھ لیجئے، قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ایک موتی لے کر کے آتا ہے، بہت ہی خوبصورت موتی لے کر کے آتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، پھر موتی لے کر کے آتا ہے، کئی بار موتی لے کر کے آتا ہے۔ اب کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے سمندر کے سارے موتی لا کر کے رکھ دیے ہیں؟ وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا ہی قیمت کیوں نہ لائے۔ قرآن کریم بھی موتیوں کا، ہیروں کا سمندر ہے، جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ملتا جائے گا، ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے جوامع الکلم، یعنی الفاظ تھوڑے اور اس کے معنی بہت زیادہ۔ اور فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، ڈر کے ذریعے، دشمنوں کے دلوں میں میرا ڈر ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم اور بہت ہی اخلاق کے پیکر تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ڈر دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ 1 مہینہ دور بھی اگر دشمن ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لڑنا، ان کے صحابہ کے ساتھ نہیں لڑنا، اور وہیں سے وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمتوں کے مال کو حلال کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ مسلمان جب جنگ لڑتے ہیں اور اس کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے، یہ پہلے کے انبیاء کے لیے جائز نہیں تھا، وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہونے کے بعد جو کچھ مل جاتا ہے مال، اس کو مسلمانوں میں، سپاہیوں میں، مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور میرے لیے زمین کو پاکیزہ اور مسجد بنا دیا گیا۔ یعنی اگر پانی میسر نہ ہو تو زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کر کے وضو کر کے اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، مٹی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور میرے لیے زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا گیا۔ پہلے انبیاء کا معاملہ ایسا تھا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو وہ باقاعدہ معبد میں یعنی عبادت خانوں میں ان کو جانا پڑتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، جہاں کہیں وقت ہو جائے نماز کا تو وہ آدمی وہیں پر نماز پڑھ لے۔ اور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مجھے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ جنوں کا بھی میں ہی رسول، انسانوں کا بھی میں ہی رسول، اب آج عرب میں بھی میں رسول، اور قیامت تک پوری دنیا کا میں ہی رسول۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبیوں کا سلسلہ میرے ذریعے ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی رسول آنے والا نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی اسماءن، میرے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں مٹانے والا ہوں، ماہی ہوں، میرا نام ماہی اللہ نے رکھا۔ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماہی کا معنی کیا؟ مٹانے والا، جس کے ذریعے اللہ کفر کو، میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا، اللہ کفر کو میرے ذریعے مٹا دے گا۔ وانا الحاشر، اللہ نے میرا نام حاشر رکھا، میں حاشر ہوں۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میرے ذریعے اللہ رب العالمین میرے قدموں کے سامنے ساری انسانیت کو جمع کرے گا۔ حاشر کا معنی جمع کرنا ہے۔ قیامت کے دن ساری انسانیت کو میرے سامنے اللہ جمع کرے گا، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد جھنڈا ہوگا، اور پھر میں ہی لوگوں کی سفارش کروں گا۔ اور یہ ایک نام ایسا ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ذریعے لوگوں میں فرق کیا جائے گا کہ کون جہنمی اور کون جنتی ہے، یعنی جس نے ان کی پیروی کی وہ جنتی ہے، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ جہنمی ہے۔ تو میرے نام کے ذریعے کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، ساری انسانیت میرے قدموں کے سامنے جمع کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں پیچھے آنے والا ہوں، میرا نام اللہ نے عاقب رکھا۔ الذی لیس بعدہ احد، کہ میں بعد میں آنے والا اور میرے بعد پھر کوئی آنے والا نہیں، یعنی میں ہی آخر نبی اور رسول ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ اللہ رب العالمین اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تم بھی ان کے لیے درود پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اول یہ حق یہ ہے کہ ان کا نام سنا جائے تو درود پڑھا جائے، یا بغیر نام ہی کے دن اور رات جب بھی موقع ملے درود پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس کے تعلق سے ویسے تو کئی احادیث ہیں، بس 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کا اندازہ ہوں۔ امام ترمذی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب 2/3 رات ختم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا اللہ، فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، بھوچال طاری کر دینے والی قیامت آ گئی، یعنی زمین میں زلزلے ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ اس کے پیچھے ایک اور بھوچال طاری کر دینے والی قیامت آ رہی ہے، موت اپنی ساری بے ہوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے، موت اپنی ساری بے ہوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو پڑھو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4تھا حصہ، یعنی پورے دن کے 4 حصے بنائے جائیں، ایک حصے میں آپ کے لیے درود پڑھنا چاہوں، اتنا وقت اگر میں پڑھنا چاہوں تو کیا میں پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، جیسا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک،
جتنا چاہو پڑھو، اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ یعنی آدھا دن میں آپ پر درود پڑھوں اور باقی آدھے دن میں اپنے کام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک، جتنا جیسا تم چاہو کرو، اور اگر زیادہ کرتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 حصہ یعنی دن کے 3 حصے کیے جائیں اور ان میں سے 2 حصوں میں میں آپ پر درود پڑھوں، یا سمجھ لیجئے کہ شام تک درود پڑھوں، اور پھر باقی کے وقت میں اپنے کام کاج کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، جیسا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اس سے بھی زیادہ اگر پڑھتے ہو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارے غم فکر دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا، یعنی تم جب بھی موقع ملو دن اور رات مجھ پر درود پڑھتے رہو گے تو تمہارے غم اللہ رب العالمین حل کر دے گا، دور کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے، درود کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا غریبی، تنگ دستی اور فقر و فاقہ نے گھر دیکھ لیا ہے، تو ہم صبح و شام جب بھی موقع ملے ہم نبی پر درود پڑھیں۔ درود کون سا؟ جو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنا چاہیے، اور باقاعدہ اس کو اذکار میں شامل کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور عصر کی یا مغرب کی نماز کے بعد اس کو 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے اقدس سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہ اتانی ملک فقال یا محمد اما یرضیک ان ربک عز وجل یقول انہ لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولم یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا قال بلا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کے پروردگار عز و جل نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر نقد 10 مرتبہ رحمت نازل کر دوں گا، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، اس سے بہت خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے، اگر کہہ دیا جائے، کسی بھی انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ تم 1000 روپے دے دو اور تمہیں دن کے ڈھلتے وقت، دن کے اختتام پر اس کا 10,000 دے دیا جائے گا، تو 1000 روپے دینے کے لیے ایک لمبی قطار ہو جائے گی، بہت لمبی لائن لگ جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین نقد اسی وقت 10 رحمتیں اس پر نازل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری زبانیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اگر تر ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ امانت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 72 میں بیان فرمایا ہے۔ امانت کے بارے میں آئیے ایک حدیث سن کر کے اپنی باتوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی سو رہا ہوگا کہ امانت اس کے دل سے کھینچ لی جائے گی۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنا۔ سو رہا ہوگا قیامت کے قریب اس کے دل سے امانت کھینچ لی جائے گی، تو اس کا نشان داغ کی طرح ہوگا۔ پھر وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اس کے دل سے کھینچ لی جائے گی، سو چھالے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، اس انگارے کی طرح جسے تم نے اپنے پاؤں پر ڈال دیا ہو، جس سے چھالا پڑ جائے اسے تم پھولا ہوا دیکھتے ہو مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک چھالا ہوتا ہے، انگار اگر کوئی آگ کا ٹکڑا انسان کے جسم سے لڑکتا ہوا چلا جائے تو وہاں پر بھپولا تو ہو جاتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا، صرف نشان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگارے کی طرح جسے تم اپنے پاؤں پر ڈال دیا، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے گا جو امانت کو ادا کرنے والا ہو، حتیٰ کہ کہا جانے لگے گا
کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک بھی کہا جانے لگے گا کہ فلاں شخص کس قدر بہادر، کس قدر ہنسمکھ اور کس قدر عقل مند ہے، مگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں نے کس سے خرید و فروخت کی ہے، کیونکہ اگر خرید و فروخت کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا دین اسے میری طرف لوٹا دے گا، اور اگر وہ عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ولی اسے میرے پاس لوٹا دے گا، مگر آج میں تم میں سے صرف فلاں اور فلاں ہی سے خرید و فروخت کرتا ہوں، کیونکہ امانتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ دھوکے باز ہو جائیں گے اور خیانت اتنی زیادہ ہوگی کہ صرف چند، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ کسی خاندان میں کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ایماندار ہے، کوئی ایک آدمی شریف ہے۔ ہمارے پاس آج یہی حال ہے، مسلمانوں میں بھی بہت کم ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ یاد رہے، ہم اپنے ہر معاملے میں امین بنے، امانت دار بنے، ایماندار بنے، خائن نہیں، چور نہیں، اور اسی طرح سے کسی کی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ منافقوں کی عادت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی چیز رکھی جائے، ان کے پاس کسی کا راز ہو، کسی کی کوئی بات ہو، تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اس کو پامال کر دیتے ہیں، لیکن مومن آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی حسین باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان پر، امانت داری پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔